بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکچر نمبر 11 اسلامیات 202 حدیث اینڈ اٹس سائنسز پارٹ 3 موڈیول نمبر 1 اس میں ہے جی اٹ از نریٹڈ فرام ابو حفص عمر ابن الخطاب دیٹ ہی سیڈ آئی ہیئر دا میسنجر آف اللہ پیس بی اپان ہم سے ایکشن ڈیپینڈز آن انٹینشنز، کہ حضرت جو ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں ان کا جو اعمال ہے، عمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، کہ آپ کا جو بھی عمل ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی انٹینشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے آپ یہ پوری جو لیسن اس میں آپ کو وہ نیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو عمال کا دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اینڈ فار ایوری پرسن از واٹ ہی انٹینڈیڈ، اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کے اس نے ارادہ کیا، جس کی اس نے نیت کی۔ سو ووز مائگریشن از ٹو دا اللہ اینڈ ہز میسنجر اٹ از ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، کہ جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ واقعہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ اینڈ ووز مائگریشن از فار دا ورلڈ ٹو ارن اٹ، اور جس نے دنیا کی غرض سے ہجرت کی اور فار اے وومن ٹو میری ہر، یا کسی عورت کے لیے کہ وہ اس سے نکاح کر سکے، تو ہز مائگریشن از ٹوورڈز دیم، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ ان کی طرف ہے۔ تو بیسیکلی وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے اعمال وہ قبول ہوں گے، اور اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس ساری صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ کو نیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آگے قرآن اینڈ گڈ انٹینشنز، آگے امپورٹنس آف انٹینشن، کہ جو نیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ انٹینشن از دا اسٹیٹس آف دا سول ان دا باڈی، کہ جو آپ کی نیت ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ جو آپ کا روح ہوتا ہے جسم کے اندر، روح کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنی ہی جو کام کے اندر یا اعمال کے اندر جو نیت ہے اس کی اہمیت ہے۔ آگے جو ڈفرینس بٹوین ہیبٹ اینڈ ورشپ از ڈٹرمائنڈ بائی انٹینشن، اور آپ کی جو عادت ہے اور عبادت ہے اس کے درمیان جو فرق چیز کرتی ہے وہ نیت کرتی ہے۔ دا ریوارڈ ڈپینڈز آن گڈ انٹینشن، جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ آپ کی اچھی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ 700 گنا بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے آپ کی نیت کو دیکھ کر۔ اور این ایکچوئل رانگ کین بیکم گڈ ود انٹینشن، آپ کا جو غلط کام ہے اگر اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کا کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آگے گڈ انٹینشنز کاز ٹو ارن ریوارڈ ایون ان آرڈنری افیئر سچ ایز ایٹنگ، ڈرنکنگ، سلیپنگ، واکنگ، کلیکٹنگ ویلتھ، گیونگ گفٹس، ویئرنگ نائس اور ایکسٹرا کلوتھس ایٹسیٹرا۔ تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ جو عام آپ کی روٹین کے کام ہیں وہ بھی آپ کو نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا چلنا پھرنا بھی آپ کا عبادات میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت عبادت کی ہو تو یہ پوری حدیث آپ کو نیت کے بارے میں بتائے گی۔ آگے موڈیول نمبر 2 ہے ٹیکسچوئل اسٹڈی آف حدیث۔ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ نن آف یو ول ہیو فیتھ ٹل ہی لوز می مور دین ہز فادر، ہز چلڈرن اینڈ آل مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی پیارا نہیں ہو سکتا یا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بچوں اور تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے۔ مطلب آپ کو وہ بتا رہے اس حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا ضروری ہے اور کتنا پیار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، کہ تب تک وہ بندہ ایماندار اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار نہ کرے۔ او beloved say if you love Allah follow me، اے پیارے فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ will then take you as his beloved، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایز اے پیارا قبول کرے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے۔ and forgive you your sins for you and Allah is most forgiving most merciful، اور بے شک جب آپ اللہ تعالیٰ کو اور آپ وسلم کو فالو کریں گے، آپ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی موڈیول نمبر 3 ٹیکسٹ اسٹڈی آف احادیث۔ نیکسٹ حدیث ہے آپ کی جی دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ آئی ایم لیونگ 2 things بٹوین یو، کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سو لانگ ایز یو ہولڈ فاسٹ ٹو دیم یو ول نیور گو ایسٹرے، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دا بک آف اللہ، پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ قرآن ہے، اور دوسرا جی سنہ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دا فرسٹ سورس آف اسلام دا قرآن contains the solution to all the problems that arises in the life، کہ
اسلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر تمام مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے. انسان کو جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں ان کا جو رہنمائی ہے وہ آپ کو قرآن سے مل سکتی ہے. بٹ دا گائیڈنس آن موسٹ آف دا سبجیکٹس ان دا قرآن از ان پرنسپل اینڈ بریف. اللہ پلیس دا رسپانسبلٹی آف ایکسپلیننگ آل آف دیم ان ڈیٹیل آن پروفٹ پیس بی اپان ہم. لیکن قرآن پاک کے اندر جو مسائل کا حل ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے، مطلب اس کی آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، اور جو ایکسپلینیشن کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو قرآنی آیات ہیں ان کو بریف کر کے اور ایکسپلین کر کے لوگوں کو بتائیں گے. Then the interpretation of the Quran that the Prophet did in front of people was also from Allah. اور جو وہ انٹرپریٹیشن کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو تشریح کریں گے وہ بھی قرآن پاک کے مطابق ہی ہوگی، قرآن پاک کے ہی ورڈز ہوں گے. He did not mix anything in it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بھی اس میں شامل نہیں کریں گے. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے اور قرآن پاک پر آپ نے عمل کرنا ہے. It become clear that the Sunnah or Hadith is also like the Quran, and like the Quran it is also a revelation. تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن کی ہی بات ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے. اپنی طرف سے وہ کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے بلکہ وہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے. بٹ بوتھ دا ورڈز اینڈ دا میننگز آف قرآن آر فرام اللہ while the meaning of the hadith is from Allah and his words is from Muhammad peace be upon him. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن وہ زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہو رہی ہے. صرف آپ کو اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح قرآن اور حدیث جو ہے وہ ان کے سیم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. آگے جی ٹیکسٹ اسٹڈی آف حدیث. آگے جی اگلی حدیث ہے. اٹ از نریٹڈ فرام معاویہ دیٹ ہی سیڈ I heard the messenger of Allah peace be upon him say, the person with whom Allah intend to do good he gives him an understanding of religion. حضرت معاویہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اس حدیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں تو اسلام کی جو محبت ہے وہ اس بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. نریٹڈ ابن عباس دیٹ دا میسنجر آف اللہ پیس بی اپان ہم سیڈ دا فقی از ہارڈر آن دا ڈیول دین 1000 ورشپرز. کہ جو ایک متقی آدمی ہوگا وہ جو شیطان ہے اس کے اوپر حاوی ہوگا عبادت گزاروں سے. مطلب جو تقوی ہے وہ معیار ہے آپ کی، جو اس کا جو برتری ہے اس کا معیار وہ تقوی ہے. تو آپ کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے بارے میں کو اچھے مطلب ہدایت دینا چاہے گا تو وہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیں گے. تو آگے ہے جی ماڈیول نمبر 5 ٹیکسٹ اسٹڈی آف حدیث. آگے ایک آپ کے اندر آپ کے سامنے ایک بہت بڑی حدیث دی ہوئی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن کی اگر ہم بات کریں، دا ریزن وائی دس حدیث از کالڈ حدیث جبرائیل از دیٹ حضرت جبرائیل اپیئرڈ ان دا سروس آف دا ہولی پروفٹ ان ہیومن فارم. اس کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے. آگے پلرز آف اسلام کون کون سے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے. کلمہ طیبہ، پریئرز، فاسٹنگ، زکوٰۃ، حج. تو یہ پلرز آف اسلام ہیں. یہ آپ کا کویشچن آ سکتا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی آرٹیکلز آف فیتھ. یقین کے یا ایمان کے آرٹیکلز کون کون سے ہیں؟ بلیف ان اللہ، سب سے پہلا ہے جی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا. بلیف ان اینجلس، جو آپ کے فرشتے ہیں ان پہ ایمان. بلیف ان ڈیوائن بکس، آسمانی کتابوں پر ایمان. بلیف ان میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء کرام پر ایمان. اگے بلیف ان ہیئر آفٹر، روز قیامت پر ایمان لانا. بلیف ان ڈیسٹنی، اور ڈیسٹنی کے اوپر ایمان لانا. تو یہ سارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں. آگے ڈوئنگ گڈ، احسان کرنا. دیٹ شوڈ بی ورشپ گاڈ ایز دو یو سی ہیم فار ہی سیز یو تھو یو ڈو ناٹ سی ہیم. تو یہ ڈوئنگ گڈ کہ آپ لوگوں پر احسان کریں، اس کا آپ اجر ملے گا. اگے سائنس آف ڈومز ڈے، کہ قیامت کی نشانیاں دو آپ کو بتائی ہوئی ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنی ہے. کہ وین دا سلیو گیوز برتھ ٹو ہر مسٹریس، جب جو غلام ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دے. مثال کے طور پر جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے اپنے پیرنٹس کو بوجھ سمجھنے لگے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسری ہے دا ونز ہو آر پور اینڈ شیفرڈ آف گوڈس ول کمپیٹ ود ایچ ادر ان دا بلڈنگز ٹال بلڈنگز. اور جب لوگ ایک دوسرے سے زیادہ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے کو دیکھنے لگیں کہ ایک کہے کہ میں نے اونچی عمارت بنا دی، دوسرا اس سے مقابلہ کرے کہ اس سے اونچی عمارت بنانی ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو یہ دو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اس لیسن کے اندر آپ کو مختلف احادیث بتائی گئی ہیں کہ کون کون سے حدیث ہیں اور ان کا کیا ترجمہ ہے، آپ نے اس میں پڑھا. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.